السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 6۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف، جسے روشانے محسوس کر سکتی تھی۔ عمر، روشانے کے برابر والی کرسی پر بیٹھ جاؤ، مہتاب چچی نے اسے کہا تو وہ ہنسی دباتا روشانے کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ اب روشانے کے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ اتنے میں ہی شیان گھر میں داخل ہوا تھا۔ عمر اور روشانے کو برابر بیٹھا دیکھ اس کے دل میں درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بہت بڑی اذیت ہوتی ہے۔ شیان اس اذیت سے دو چار ہو رہا تھا۔ روشانے کو وہاں دیکھ اسے سخت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ بہت سالوں میں یہ پہلی بار تھا جب روشانے ان کے گھر میں کھانے کی میز پر بیٹھی ہوئی تھی اور مہتاب بیگم اس سے مسکرا کے بات کر رہی تھی۔ مگر وہ تو شیان تھا، وہ کیسے ہار سکتا تھا؟ وہ کیسے اپنی محبت کو کسی اور کا ہونے دے سکتا تھا؟ پل میں ہی اس کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ چلتا ہوا کھانے کی میز کی جانب آیا اور تیز آواز میں سلام کرتا روشانے کے برابر میں بیٹھ گیا۔ شیان کو روشانے کے برابر میں بیٹھتا دیکھ جہاں مہتاب بیگم کھنکی تھی وہیں عمر کے آسان خطا ہوئے تھے۔ شیان نے بے نیازی سے روشانے کی پلیٹ میں سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ مہتاب بیگم نے کاٹ کھاتی نظروں سے اسے دیکھ ضبط کیے کھانا کھایا تھا، جبکہ روشانے ایک دو نوالے لے کے ہی اٹھ گئی تھی۔ شیان، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ مہتاب بیگم اس کے کمرے میں پہنچ کر اس پر گرج رہی تھی اور وہ بے نیازی سے ان کی بات سن کے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اس وقت لکڑی کی بنی الماری میں گھسی ہوئی تھی۔ بیڈ پر پڑے اس کے کپڑے اس بات کا ثبوت تھے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کے الماری میں سے کپڑے نکال کے پھینک رہی تھی۔ اوف، کل آفس جانا ہے، امی کیا پہنوں؟ اس نے سارے کپڑوں کو بیڈ پر سے اٹھا کے منہ کے الٹے سیدھے زاویے بنائے تھے۔ کیا ہو گیا مہرماں؟ تم تو جو بھی پہن لو اچھی لگتی ہو، پھر اتنا سوچ کیوں رہی ہو؟ نرگس بیگم نے کچن سے آواز دیتے کہا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اب آپ کو کیا بتاؤں امی، امپریس کرنا ہے کسی کو، اس لیے سوچنا پڑ رہا ہے۔ اس نے منہ میں انگلی دبائے دل میں سوچا تھا اور پھر بیڈ پر سے سرخ رنگ کا جورا اٹھا کے آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے اوپر قمیص لگا کر اس نے شیشے میں خود کا جائزہ لیا تھا۔ شہد رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت سراپا، لمبا قد اور چہرے پر حد درجے کی معصومیت۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے سرخ جوڑے کو ایک طرف رکھا اور باقی کے کپڑے واپس الماری میں رکھنے لگی۔ یکدم ہی فون بجنے کی آواز پر اس نے کپڑے الماری میں ٹھونسے اور بھاگتی ہوئی بیڈ کی جانب آئی۔ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھانے کے بعد اس نے کال ریسیو کی تھی۔ گئی تھی آج آفس؟ ریسٹورنٹ سے بائی روک آواز سن کے اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی تھی۔ جی بالکل گئی تھی، اور تمہارا کام بھی ہو گیا ہے، مجھے جاب مل گئی وہاں، اب جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ مہرماں کی بات سن مقابل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ مقابل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ ویری گڈ مہرماں، تم تو بڑے کام کی بندی نکلی۔ یہ بتاؤ، ملاقات ہوئی تھی تمہاری عمر سے؟ مقابل نے پھر سے بات جاری کی تھی۔ ملاقات کیا، میں نے تو اپنی معصومیت سے پہلے دن ہی اس کے دل پر وار کر دیا ہے، بہت جلد دل کے اندر بھی رسائی حاصل کر لوں گی۔ مہرماں کی بات سن کے مقابل نے بھویں اچکائی تھی۔ تم بہت تیز ہو، شکل سے جتنی معصوم لگتی ہو اندر سے اتنی ہی شاطر ہو۔ مقابل کی بات سن اس نے ایک تلخ قہقہا لگایا تھا۔ وہ کیا بتاتی اس کو کہ مڈل کلاس لڑکیوں کو کن کن مجبوریوں کے باعث ایسے اقدام اٹھانا پڑتے ہیں، ورنہ وہ تو دل کی صاف لڑکی تھی، مگر حالات نے مجبور کر دیا تھا اسے یہ سب کرنے پر، اور اتفاق سے یہ اس کا پہلا تجربہ تھا جو بہت بھاری پڑنے والا تھا اس پر۔ معصوم چہرے پر شاطر دماغ ایک نعمت ہے اور الحمدللہ میں اس نعمت سے مالا مال ہوں، اس نے شوق سے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا تھا، مگر کتنے ہی آنسو اس کی آنکھ کو نم کر گئے تھے۔ مہرماں آجا، کھانا کھا لے۔ نرگس بیگم کی بات سن اپنے آنسو حلق میں اتارے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ چھوٹا سا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، جس کا کرایہ بھی بڑی مشکل سے بھر پاتا تھا۔ مہرماں نرگس بیگم اور تیمور کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تیمور نشے کا عادی شخص اپنی بیوی بیٹی پر تھوڑی سی بھی توجہ نہیں دیتا تھا۔ نرگس نے سلائی کڑھائی کر کے ہی مہرماں کی تعلیم کے اخراجات کے ساتھ ساتھ گھر بھی خود چلایا تھا۔ اب پڑھائی مکمل ہونے کے بعد مہرماں جاب کی تلاش میں تھی۔ وہ مہینے سے خوار ہو رہی تھی، مگر کوئی اسے جاب دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آخر تھک ہار کر اپنے اس کام کی حامی بھر لی جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔
کمرے سے نکل کر وہ بڑے کمرے میں آ گئی تھی جس کے کونے پر ہی چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ بے رنگ دیواریں، جھکی ہوئی بوسیدہ چھتیں، وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو اس غربت کی زندگی سے آزاد کرنا چاہتی تھی، پھر چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرتی۔ نرگس نے کھانا لا کے دسترخوان پر رکھا تو وہ بھی ہاتھ دھونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ واش بیسن سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ سست قدموں سے ہوتی دسترخوان تک پہنچی تھی جہاں سوکھے بھونے ہوئے آلو اس کو منہ چڑھا رہے تھے۔ تیل، مرچ، مسالے نام کی کوئی شے اس پکوان میں نہیں تھی، صرف نمک، پانی اور آلو کا یہ ہمیشہ اس نے زبردستی حلق سے اتارا تھا۔ اکثر گلے میں پھندا لگتا تو وہ جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا لیتی۔ وہ اپنی ماں کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ نرگس بھی سامنے بیٹھی دھیرے دھیرے کھانا کھا رہی تھی۔ امی، میں کل آفس جاؤں گی تو ان سے ایڈوانس سیلری کا مطالبہ کروں گی، پھر آپ راشن ڈلوا دیجیے گا، گھر میں اب اتنے پھیکے کھانے میں نہیں کھا سکتی۔ اس نے آخر کار وہی بات کر دی تھی جس کے لیے وہ خود کو روک رہی تھی۔ اس کی بات سن نرگس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اتنے میں ہی دروازہ کھولے تیمور اندر آئے تھے۔ نشے میں دودھ ادھر ادھر لڑکھڑاتے ہوئے وہ لکڑی کے چھوٹے سے تخت پر گر گئے تھے۔ نرگس اور مہرماں خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ اپنے باپ کے ایسے معیار دیکھ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ باپ تو بیٹیوں کا فخر ہوتے ہیں، مگر اس کا باپ تو اس کے لیے دبا تھا۔ محلے میں بھی لوگ شرابی کی بیٹی کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ نم آنکھوں کے ساتھ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ وہ ربیع البنت چیئر پر بیٹھا ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ جب آفس کا دروازہ کھولے وہ اندر آئی تھی۔ اس سراپا حسن کو دیکھ وہ ساکت ہوا تھا۔ سرخ رنگ کے قمیص شلوار پر وہ ساکت ہوا تھا۔ سرخ رنگ کے دوپٹہ، کھلے ہوئے بال کمر پر گرے ہوئے تھے، شانوں پر سیاہ رنگ کی چادر لپیٹے وہ خیام کو دیکھ رہی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، بڑی ہمت کر کے بولا گیا تھا یہ جملہ، کیونکہ جس شخص کو وہ دھوکہ دینے آئی تھی یہاں اسی شخص سے مدد مانگ رہی تھی، مگر بیچاری مہرماں کہاں جانتی تھی سامنے بیٹھا شخص خیام ہے اور وہ اسے عمر سمجھ رہی ہے۔ اس کی بات سن خیام نے اسے دھیرے سے سر کو جنبش دی تو وہ آگے بولنے کے لیے لفظ ڈھونڈنے لگی۔ سر، مجھے کچھ پیسے ایڈوانس مل جائیں گے، وہ دراصل مجھے ضرورت تھی۔ وہ آگے کچھ بولتی خیام نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں نے وضاحت نہیں مانگی آپ سے مہرماں، آپ کو پوری سیلری ایڈوانس مل جائے گی، اور بھی کچھ ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ خیام کے اپنائیت سے بولنے پر اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے بلا اختیار ہی گندمی رنگت کے حامل اس پرکشش لڑکے کو دیکھا تھا۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے نروس ہوتے خیام کا شکریہ ادا کیا تھا، اور خیام کافی دیر تک اس کی معصومیت میں کھویا رہا تھا۔ روشانے بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ یونی سے آ کے شاور لینے کے بعد کھانا کھانے کی غرض سے کچن کی جانب جا رہی تھی جب اسے سعادت حسین نے روکا تھا۔ جی دادو جان، وہ قدم واپس پلٹتی ان کی جانب آئی تھی۔ بیٹا، میں نے تمہارا اور عمر کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ دادو کے منہ سے یہ بات سن اس کے منہ پر خوشی کی چمک ابھری تھی، مگر مشرقی لڑکی ہونے کا ثبوت دیتے اسے نظریں جھکا لی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے بیٹا؟ سعادت حسین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں دادو، جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی، کہتے ہوئے وہ سعادت حسین کے سینے سے لگ گئی تھی۔ روشانے، شیان کے ایگزامز کے بعد ہم تمہاری اور عمر کی دھوم دھام سے منگنی کریں گے، مگر تمہاری مہتاب چچی نے منع کیا ہے، کسی کو منگنی سے پہلے کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے تم بھی کسی کو یہ بات مت بتانا۔ سعادت حسین نے اس کے سر پر محبت سے چپت لگاتے کہا تو وہ کھل اٹھی۔ دادو، وہ تو ٹھیک ہے، مگر مہتاب چچی کیسے مان گئی میرے لیے؟ مطلب وہ تو بہت نفرت کرتی ہیں مجھ سے، روشانی نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ یہ تم مت سوچو، تم بس اپنی خوشیوں پر دھیان دو، سعادت حسین نے محبت سے کہا تو وہ کھانا کھانے کے لیے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ مہتاب بیگم اس وقت اپنی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ان کا بہترین مشغلہ تھا سارا دن رشتہ داروں اور سہیلیوں سے گپ شپ کرنا۔ مہتاب، آئی کانٹ بلیو اٹ، جس لڑکی سے تو ہمیشہ اتنا چڑتی تھی اس لڑکی سے تو نے عمر کا رشتہ کر دیا۔ اپنی سہیلی کی بات سن کے مہتاب بیگم کے چہرے پر ایک خفیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تو نے ہلکے میں لیا ہوا ہے مہتاب کو؟ اس روشانے باغی ہوئی ماں کی بیٹی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ مہتاب بانو کی بہو بنے، اسے تو بس میں اپنے مفاد کے لیے بہو بنانے کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ جب میرا مفاد اور مطلب پورا ہو جائے گا تو تم
عمر کے دل اور اپنے گھر سے ایسے نکالوں گی کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور عمر نکالنے دے گا؟ ان کی سہیلی نے استفسار کیا تو وہ ایک طنزیہ ہنسی تھی۔ عمر میرا بیٹا ہے، جانتی ہوں میں اس کو، اور یہ جو غلط فہمی نام کی چیز ہے نا، یہ بڑے سے بڑے رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو بس دیکھتی جا آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ مہتاب بیگم بات کر رہی تھی جب اچانک دروازہ بجنے لگا۔ انہوں نے فوری کال کاٹ کر اپنا رخ دروازے کی جانب کیا تھا۔ مام، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عمر مہتاب بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے گویا ہوا تھا۔ ہاں بیٹا بولو۔ مہتاب کی بات سن عمر ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے لندن میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا نا، تو وہاں مجھے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ عمر آگے کچھ بولتا جب مہتاب بیگم نے اس کی بات کاٹی تھی۔ عمر، تمہارے پاس بزنس، گھر، جائیداد سب ہے، تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مہتاب بیگم نے حیرانگی سے استفسار کیا تھا۔ مام، سب میرا نہیں ہے، 5 وارث ہیں جائیداد اور بزنس کے، اس لیے میں خود اپنے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی کسی سے بات نہیں کی ہے، سب سے پہلے آپ کو بتایا ہے، اس لیے آپ اگلے مہینے تک میری منگنی کر دے۔ منگنی کے فوری بعد میں لندن چلا جاؤں گا۔ مگر بیٹا تم کیسے؟ مہتاب بیگم نے بولنا چاہا تھا جب عمر نے ان کی بات کاٹی تھی۔ اکیلی نہیں ہے مام، سب ہیں یہاں، اور پھر میں ڈیڈ سے بھی بولوں گا واپس آ جائے۔ اب انہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے۔ عمر کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ شیان کے کل سے ایگزام شروع ہے، میں ابو جان سے بات کرتی ہوں، اگلے مہینے تک تمہاری اور رشانے کی منگنی کر دی جائے۔ مہتاب بیگم نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا تو عمر بھی مسکرا دیا۔ آفس سے واپسی پر وہ مارکیٹ کی جانب آئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں اتنے سارے پیسے دیکھے وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ چادر میں لپٹی وہ نازک مزاج لڑکی مارکیٹ کے اندر آئی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا آج امی سے بریانی اور کباب کی فرمائش کرے گی۔ گھر کے لیے سودا سلف لے کے اس نے 1-2 جوڑے اپنی ماں کے لیے خرید لیے تھے، کیونکہ جہاں تک اسے یاد تھا اس کی ماں نے 2-3 سال سے ایک بھی جوڑا نہیں بنایا تھا۔ اتنا سارا سامان لادے وہ خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو تخت پر بیٹھے تیمور نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا اور پھر وہ اٹھ کے اس کی جانب گئے تھے۔ کہاں سے لا رہی ہے یہ سب؟ انہوں نے گہری نظروں سے سامان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس سامان کی قیمت کم از کم 10,000 تک تھی۔ ابو، وہ مجھے جاب مل گئی ہے، آج ایڈوانس سیلری ملی ہے تو میں گھر کے لیے سامان لے آئی، اس نے بڑے ضبط سے جواب دیا تھا۔ اپنے باپ کے آگے کھڑے ہو کے بھی وہ کام چاہتی تھی۔ اچھا، تو کتنے پیسے ملے ہیں؟ اپنے باپ کی لائی سے بڑی بات سن کر اس نے نظریں اٹھائی تھی۔ وہ 30,000 ملے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سچ بول دیا تھا۔ او ہو، چل دکھا کتنے پیسے بچے ہیں تیرے پاس۔ تیمور کی بات کا مطلب سمجھ اس نے ہچکچاتے ہوئے پیسوں کا لفافہ ان کے آگے کیا تھا، جسے چھین کر تیمور نے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ ابو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے پیسے دے، میں نے امی کو دینے ہیں۔ اس نے سٹپٹا کے لفافے کی جانب ہاتھ بڑھائے تھے جب تیمور نے اس کے بالوں کو دبوچا تھا۔ اس دن کے لیے پیدا کیا تھا تجھے کہ باپ کے سامنے بولے چند پیسے باپ کو نہیں دے سکتی؟ اس سے بہتر تھا تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ تیمور نے اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کی تو اس کے ہاتھ سے سارا سامان چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ درد کی کیفیت میں وہ اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ شور کی آواز سن کے نرگس کمرے سے باہر آئی تو یہ منظر دیکھ ہڑبڑاتے ہوئے مہر ماں کو چھڑانے لگی۔ تیمور نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تو وہ نیچے گر گئی تھی۔ سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی۔ زمین پر بکھرا سامان اور بیٹی کی اجڑی حالت دیکھ نرگس بیگم بھی وہی بیٹھ کر رونے لگی۔ تیمور طنزیہ ہنستے ہوئے جیب سے لفافہ نکال کر گھر سے نکل گئے تھے۔ پیچھے مہرماں اپنے باپ کی صفاقی دیکھ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ مہرماں، میرا بچہ اٹھ جا، تجھے تو پتا ہے اپنے باپ کی عادت کا، پھر کیا ضرورت تھی جب زبان چلانے کی؟ انہوں نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ امی، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ابو میری محنت کی کمائی جوا اور شراب میں ضائع کرے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج وہ دنیا کو تباہ کر دے، اس دنیا کو جہاں ایسے شفاق انسان بستے ہیں۔ جب اپنے خونی رشتے ہی ایسے ہوتے ہیں تو غیروں سے کیسی امید رکھنی؟ بیٹا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، دیکھنا ہمارا صبر ضائع نہیں جائے گا اور میری بیٹی کو شہزادہ ملے گا جو اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ نرگس نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں میں خیام کا چہرہ گھومنے لگا جسے وہ عمر سمجھ رہی تھی، اور پھر اس کا محبت سے بات کرنے کا انداز دیکھ وہ اپنا سارا دکھ بھول بیٹھی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔